بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے تعارف، ان کے اہم نکات، واقعات اور ان کے مضامین سے آگہی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ارادہ پورے قرآن حکیم کی مضامین کو آپ تک پہنچانا ہے، جو کہ AQTV کی وساطت سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج سورہ مائدہ کا تعارف۔ سورہ مائدہ یہ مدنی صورت ہے، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت میں مختلف امور پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورہ پاک کا آغاز تربیت اخلاق سے ہوا۔ اس صورت میں مختلف جو اخلاقی سبق دیے گئے، جن کا تعلق قوم کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ تھا وعدہ پورا کرو۔ جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ وعدوں کی اہمیت ہمارے نجی، کاروباری اور سیاسی معاملات میں عیاں ہے۔ جس جگہ وعدوں کی پاسداری کی جاتی ہے، وہاں کے معاملات قابل رشک حد تک درست ہوتے ہیں، اور جہاں وعدوں کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں معاملات کا مشاہدہ ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی نہ خوشحال ہوتے ہیں، نہ وہ معاشرے انسانی معاشرے بن سکتے ہیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم منصب قضا پر پہنچو، جسٹس بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، تو حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ فریق مخالف اگرچہ تمہارا ذاتی دشمن کیوں نہ ہو، تب بھی حقائق کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرو۔ اپنی ذاتی خواہشات کو انصاف کی راہ میں آڑے نہ آنے دو، انہیں رکاوٹ نہ بننے دو۔ اس صورت میں آسمانی کتابوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ واضح کیا گیا کہ تورات، انجیل اور قرآن الگ الگ نظریات کی حامل کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تینوں نہریں ایک ہی چشمے سے پھوٹی ہیں۔ تورات کے متعلق فرمایا فیہا ھدی و نور، انجیل کے متعلق بھی یہی الفاظ دہرائے، اور قرآن کے متعلق بار بار فرمایا یہ سراپا ہدایت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں واضح الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ یہ ہدایت کا نور یہود و نصارہ کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم بھی ایسا ہی نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر بھی یہود و نصارہ جیسا ہوگا۔ مزید فرمایا کہ یہود و نصارہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں، ان کے دام فریب میں نہ پھنس جانا۔ شراب، جوا کی ممانعت، وضو کے حکام، حلال و حرام اشیاء کا ذکر، راستوں پر ڈاکہ زنی کرنے والوں، چوری کرنے والوں کے لیے عبرتناک سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ بت پرستی کا دور چونکہ گزر چکا تھا، لیکن عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ قرآن میں انتہائی منطقی انداز سے عقیدہ تثلیث کا بطلان کیا گیا، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان والا بھی بیان فرمائی گئی۔ اس سورہ کا ترہ امتیاز وہ آیت کریمہ بھی ہے جو 9 ذی الحج 10 ہجری کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے ڈبا گئیں۔ حضرت ابو بکر کی جبین نیاز سجدہ میں جھک گئی ہوگی۔ عمر، عثمان، علی کے چہرے فرط مسرت سے رشک مہر تاباں بن گئے ہوں گے۔ حضرت حمزہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب اپنے اپنے مزار پرانوار میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا معلوم نہیں کوثر و سلسبیل سے دھلے ہوئے کن کلمات سے کرنے لگے ہوں گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا ہوگا۔ اللہ رب السماوات والارض
کہ ساری مخلوقات اس کے حبیب، اس کے رسول، اس کے صفی اور اس کے عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نثار کر رہے ہوں گے۔ یہ سورہ مائدہ اپنے اندر بے شمار نکات اور اہم واقعات لیے ہوئے ہیں۔ آئیے ان اہم نکات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے اندر حتمہ بن ہند البکری کا حضور نبی کریم سے اسلام کی حقیقت سے کے متعلق دریافت کرنے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں فال نکالنے سے منع کرنے کا حکم ہے۔ شکار کا حکم آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وضو سے 5 نماز ادا فرمانے کا تذکرہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ ایڑیوں کے دھونے سے متعلق حضور کا فرمان آیت نمبر 6 کے حاشیے میں ہے۔ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو نذیر سے دیت کا مطالبہ آیت نمبر 11 میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دینا یہ آیت نمبر 11 میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کرنا آیت نمبر 21 میں ہے۔ قابیل اور حابیل کا تذکرہ آیت نمبر 27 میں ہے۔ یہود زانی مرد اور عورت کی سزا کا واقعہ آیت نمبر 41 میں ہے۔ علماء یہود کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا آیت نمبر 49 میں ہے۔ اسود انسی کا دعویٰ نبوت آیت نمبر 54 میں ہے۔ آذان کے متعلق یہودیوں کی باتیں آیت نمبر 58 میں ہیں۔ ابو یاسر بن اخطب رافع بن نبی رافع کا سوال آیت نمبر 60 میں ہے۔ حضرت مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہمیشہ روزہ رکھنے کی خواہش کرنا یہ آیت نمبر 87 کے اندر موجود ہے۔ ان خوبصورت واقعات اور اہم نکات کو سننے کے بعد یقیناً آپ سب کا سورہ مائدہ کے مطالعے کے اوپر دل ضرور کیا ہوگا۔ ہمارا یہی مقصد ہے ان نکات کو بیان کرنے کا اور اس سورہ کا تعارف کروانے کا، تاکہ سورہ کے مضامین سے ہمیں آگہی ہو اور ان اہم نکات کو سننے کے بعد ہم بھی سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن حکیم کا نور اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔